بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اور جن تک یہ بات آگے پہنچتی رہے گی اس کلپ کے ذریعے، تو بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے، سورہ انبیاء سے ابھی میں نے جو آیت نمبر 107 آپ کے سامنے تلاوت کی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کا مقام، ان کی بلندی، اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عظمت والی جو آیت پیش کی ہے وہ یہی ہے کہ جس میں بہت بڑی بات رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی گئی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر، یعنی 1,24,000 انبیاء میں 1,23,999 انبیاء کے مقابلے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام، جو عظمت، جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ یہ کہ ہم نے آپ کو سارے عالمین والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے کئی بار یاد کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ان کی عظمت بہت گہرائی سے سمجھنا چاہیے، بہت گہرائی سے جاننا چاہیے، ماننا چاہیے اور پھر عمل کرنا چاہیے۔ کہ جان کر، مان کر، عمل کرتے ہوئے دنیا کے سارے انسانوں کو بتانا چاہیے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمز کے اور صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، وہ سارے عالمین کے ہیں اور سارے عالمین کی رحمت ہے۔ اور ہم نے کئی بار غور کیا کہ 7 عالمین ہیں، 7 عالمین کہ جن کے لیے آپ رحمت ہیں۔ تو 7 عالمین کون کون سے ہیں؟ پہلے تیزی سے معلوم کر کے آگے بڑھیں گے کہ پھر اطاعت کا اور رحمت کا حق کیا ہے۔ پھر جو بات چل رہی ہے کہ محبت رسول، دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت کی بات سب سے بڑی محبت ہے، اور اللہ کی محبت کے لیے بھی رسول اللہ کی محبت ضروری ہے، اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہی دنیا، برزخ اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔ ان کی محبت کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی، نہ برزخ میں کامیابی مل سکتی، اور نہ آخرت میں کامیابی مل سکتی۔ تو ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان سے محبت، ان سے اطاعت، ان کی اتباع بہت گہرائی سے سمجھنا ہے، ماننا ہے، عمل کرنا ہے اور بتانا ہے۔ کس کس کو بتانا ہے؟ دنیا کے ہر رابرٹ ریٹا کو بتانا ہے، دنیا کے ہر رمیش رشمی کو بتانا ہے
اور افسوس رشید رشیدہ کو بھی بتانا ہے، ان کو بھی ابھی نہیں معلوم کہ کیا مقام ہے ان کا، کیا عظمت ہے ان کا، کیا حد ہے ان کے حدود کی، مسلمان بھی نہیں جانتے ٹھیک سے۔ تو یہ آیت سورہ انبیاء کی 107، اس میں جو فرمایا گیا کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، عالمین جتنی دنیایں ہیں، جتنے وشو ہے، جتنے ورلڈ ہے، ان سب کے لیے اگر کوئی رحمت ہے اور قیامت تک کے لیے رحمت ہے اور کامل جامع رحمت ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسا سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، گہرائی سے مانتے ہیں اور گہرائی سے پہنچاتے ہیں کیا؟ دیکھیے یہ سارے کام ہے کرنے کے، کہ جانو مانو عمل کرو اور پہنچاؤ، کیونکہ کسی نے ہم تک پہنچایا 14 سال سے، اس لیے ان کا نام، ان کا کام، ان کی عظمت، ان کی امت میں ہونے کا شرف ہم کو ملا نا۔ تو ان کا کام پہنچانا، دنیا کے کونے کونے میں ان کی رحمت پہنچانا، یہ بھی فرض ہے۔ ان کی رحمت سب تک پہنچانا بھی فرض ہے، اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ 7 عالمین ہیں، 7 عالمین جن کے لیے وہ رحمت ہے، ہم کو ابھی وہ عالمین، وشو، ورلڈ معلوم ہی نہیں۔ تیزی سے سنیے، نمبر 1 کا جو عالم ہے وہ ہے سماوات کا، 7 سماوات، 7 آسمان۔ دوسرا عالم جنات کا عالم، کہ جنات کے لیے بھی اگر کوئی رحمت والے رسول ہیں قیامت تک تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دنیا کے سارے جنات کے لیے وہی رحمت ہے۔ تیسرے انسانوں کا عالم، دنیا میں 195 دیش ہے، 823 کروڑ لوگ ہیں، 200 کروڑ مسلمان ہیں، تو 623 کروڑ کو بھی یہ بات ہم کو بتانی ہے کہ ان کے لیے اگر کوئی رحمت ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہ کر وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، سفل نہیں ہو سکتے، سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ یہ بات بہت درد سے، بہت محبت سے، عمل کے ساتھ رسول اللہ کی تعلیم پہنچاتے ہوئے ہم کو بتانا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ رحمت کی طرف، آؤ دیا کی طرف، آؤ کرپا کی طرف، آؤ کرونا کی طرف، آؤ کامیاب کر لو دنیا کو، آؤ کامیاب کر لو اپنی برزخ اور اپنی آخرت کو۔ تو بہت تڑپ کے ساتھ یہ محبت ہم کو سب تک پہنچانی ہے۔ صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ آئی لو محمد، اور کرتے کیا ہیں؟ کچھ نہیں۔ فجر میں اٹھتے ہیں؟ نہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ عربی آتی ہے؟ نہیں۔ قرآن مجید روز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ حدیث پاک روز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ تو ارے اتنے سارے نہیں کے ساتھ آئی لو محمد کیسے چلے گا؟ صرف نعرہ، جملہ، گھوشنا کیسے کام کرے گی؟ کہ اگر عمل میں اتنا پیچھے ہوں، میرے بیوی بچے اتنے پیچھے ہیں، ہمارے شوہر بچے اتنے پیچھے ہیں، اور ہمارے 200 کروڑ اتنے پیچھے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو جاننے کے لیے یہ سب پڑھتے ہی نہیں۔ تو عالم انسانی میں بھی، تیسرے عالم میں بھی اگر ہم کو اپنی دعوت پہنچانی، اور ہماری نہیں، اللہ کی، رسول اللہ کی رحمت کی، تو عربی کے ساتھ سب پڑھنا پڑے گا، عمل کے ساتھ پڑھنا پڑے گا اور پھر پہنچانا پڑے گا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، گھر میں جا کر بتائیے، رشتہ داروں کو بتائیے، اور ساری دنیا کو بتاتے ہوئے اللہ کے دربار میں جانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان کرے۔ چوتھا عالم، یعنی پہلے سماوات کا، آسمانوں کا، دوسرا جنات کا، تیسرا انسانوں کا، چوتھا سمندروں کا عالم۔ 7 سمندر، بڑے بڑے 7 سمندر ہیں، ان کے لیے بھی کون رحمت ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے بھی رحمت ہے، کیونکہ سمندر کی حفاظت ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قطرہ پانی کی حفاظت کی ہدایت کرتے ہیں، یہ رحمت ہے ان کی۔ کہہ رہے سمندر تو محفوظ کرو ہی کرو،
ندیوں کو تالاب تو محفوظ رکھو، ایک قطرہ بھی ضائع مت کرو، یہ ہے رسول اللہ کی تعلیم۔ ارے وہ سارے سمندروں کی دنیا کے لیے بھی اور رحمت عالم کے لیے بھی۔ پھر پانچواں عالم سمندروں کے بعد نباتات، ونسپتی وشو، عالم نباتات، پلانٹس کا ورلڈ، تو ان سب کے لیے اگر کوئی رحمت ہے، جنگلات کے لیے، پودوں کے لیے، جھاڑیوں کے لیے، فصلوں کے لیے، تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ان کی ہدایت، ان کے احکامات، ان کی تعلیمات، ان کی بھی بتائی ہوئی باتیں، اور جن باتوں سے رکنے کے لیے کہا وہ کریں گے تو یہ جنگلات بچیں گے، وہ کریں گے تو جھاڑیاں بچیں گی، پودے بچیں گے، فصلیں بچیں گی اور بڑھیں گی۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم نباتات کے لیے بھی رحمت ہے۔ لوگ مان نہیں رہے ہیں، اس لیے جنگلات ختم ہو رہے ہیں، درخت کم ہو رہے ہیں، سیلاب بڑے بڑے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، ہماچل پردیش، پنجاب اور یہاں تک کیوں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی ہدایتیں، رحمت کی باتیں انسان نہیں مان رہے ہیں، اس لیے تباہی آ رہی ہے۔ یہ ساری جو تباہی آ رہی ہے نا، ان کی بات نہیں ماننے کی وجہ سے، اور ہم بات جانتے بھی نہیں ہیں، بات بتاتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے ہماری ذمہ داری زیادہ ہے 200 کروڑ کی کہ 623 کروڑ کو بتاؤ کہ عالم نباتات کے لیے، ونسپتی وشو کے لیے اور بوٹانیکل کنگڈم کے لیے رسول اللہ کی رحمت کیا ہے۔ چلیے اگلا عالم حیوانات، جانور، چرند پرند، ان سب کے لیے بھی اگر قیامت تک کوئی رحمت ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جانوروں کا لحاظ، جانوروں کے لیے چارہ پانی، ان کی حفاظت، ان کو آپس میں مت لڑاؤ، ان کی شکار مت کرو غیر ضروری۔ مگر ایک سوال آ سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں پھر کھاتے کیوں ہو، کاٹ کے کھاتے کیوں ہو؟ اب اس کا جواب سن لیجئے اور رابرٹ ریٹا، رمیش رشمی کو بتائیے، رشیدہ کو بتائیے، سنیے کہ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں کہ انسان نہیں طے کر سکتے، یا اللہ طے کرے گا، کیونکہ اس نے ہی زندگی دی ہے، اس نے ہی جانور بنائے ہیں، اس نے ہی جنگلات بنائے ہیں، اس نے بھاجی پالا بھی بنایا ہے، اس نے کھانے کے جانور بھی بنائے ہیں، اور اس نے فوڈ سائیکل، ان چکر کہ کون کیا کھائے تو زندگی چلے گی، کون کیا کھائے تو زندگی چلے گی، تو وہ بھی رب العالمین نے بتایا ہے اور وہ رحمت للعالمین نے سمجھایا ہے۔ اگر ہم ان کی نہیں مانیں گے تو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے۔ اچھا، نان ویج، انڈا، مچھلی، مرغ، چھوٹے جانور، منجلے جانور، بڑے جانور، یہ کھاتا کون ہے؟ کہ کیا بھارت کے 146 کروڑ میں صرف 14% مسلم کھاتے ہیں کیا؟ اور پوری دنیا کے 823 کروڑ میں صرف 25% مسلم کھاتے ہیں کیا؟ نہیں۔ ذرا گوگل پر جا کر دیکھیے، ویکیپیڈیا پر جا کے دیکھیے، ورلڈ کے فگر دیکھیے کہ پورے بھارت میں صرف 14% مسلم نہیں، 85% لوگ نان ویج کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا انتظام ہے، اللہ نے اسی میں پروٹین، وٹامن چیزیں زیادہ رکھی ہے انسانوں کے لیے، اس لیے بھارت میں بھی 146 کروڑ میں 85% لوگ نان ویج والے ہیں، صرف 14% نہیں ہے۔ اچھا، دنیا میں مسلمان 25% ہے، لیکن کھاتے ہیں 85%، 85%۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انتظام ہی کھانے کا اس میں رکھا ہے، انڈے سے لے کر بڑے جانور تک اللہ نے انتظام رکھا ہے۔ پھر اللہ نے طے کیا ہے کہ حرام جانور کون سے اور حلال جانور کون سے، تمہارے جسم کے لیے، صحت کے لیے، ہیلتھ کے لیے اچھے جانور کون سے، برے جانور کون سے، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں۔ جس نے بنایا، جس نے دیا، جس نے فراہم کیا، اس کا حکم ہے۔ تو یہ جو نالائق ہیں، علم میں کم ہے، اگر وہ طے کریں گے نہیں کھائیں گے مت کھاؤ، اپنا نقصان کرو گے، لیکن 85% دنیا کے 823 کروڑ لوگوں میں سے لوگ نان ویج والے ہیں۔
کہ انڈے سے لے کر وہ بڑے جانور تک کھاتے ہیں جو اللہ نے رکھے. تو رحمت کا نظام, اللہ کا رحمت کا نظام, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا بھی رحمت کا نظام, جس سے 85% لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو نہیں اٹھانا چاہتے نہ اٹھائیں, ان پہ کوئی زبردستی نہیں ہے, لیکن 85% کو روک نہیں سکتے اللہ کی رحمت کے کھانے کے نظام سے بھی. اچھا, اگلا عالم کون سا ہے؟ وہ رحمت للعالمین کا, جہاں آپ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے, پہنچ رہی ہے, وہ ہے چھٹا حیوانات. 7واں جمادات. دیکھ, میں نے 7 عالم بتائے کہ جس کے لیے آپ رحمت للعالمین ہے قیامت تک. 7 عالم. پہلا آسمانوں کا, دوسرا جنات کا, تیسرا انسانوں کا, چوتھا سمندروں کا, 5واں نباتات کا, چھٹا حیوانات کا, اور 7واں اب عالم جمادات. کیا ہوتا ہے یہ عالم جمادات؟ عالم, دنیا, وشو, ورلڈ. جمادات وہ ریگستان کے علاقے جہاں کوئی رہتا نہیں ہے, وہ پہاڑیاں جہاں کوئی رہتا نہیں ہے, اور ایسی سخت کھردر زمین کہ جہاں کوئی رہتا نہیں ہے اور رہ نہیں سکتا ہے, یا ایسی سخت برف کے علاقے انٹارکٹیکا کہ جہاں کوئی رہ نہیں سکتا ہے. لیکن ان سب کے لیے بھی اگر کوئی رحمت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے بھی ہدایت, ان کے لیے بھی پالیسی, ان کے لیے بھی اصول, ان کے لیے بھی پرنسپل بہترین کس نے بتایا قیامت تک کے لیے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سمجھ گئے, 7 عالمین کے لیے آپ رحمت ہے. اب ذرا رک جائیے. اورنگ آباد کے 6 لاکھ سے زیادہ مسلمان, مہاراشٹر کے 1.5 کروڑ سے زیادہ مسلمان, بھارت کے 21 کروڑ سے زیادہ مسلمان, یہ کتنا جانتے ہیں 7 عالم رحمت کے؟ کتنا جانتے ہیں؟ ذرا غور کیجیے اپنے اپنے بارے میں. اپنی بیوی سے پوچھیے, اپنے بچوں سے پوچھیے, بڑے بڑے لوگوں سے پوچھیے, کیا وہ 7 عالم جانتے ہیں رحمت کے؟ اچھا, اگر جانتے نہیں ہیں تو مانیں گے کہاں سے؟ ارے جانتے ہی نہیں ہے تو مانیں گے کہاں سے؟ اور مان ہی نہیں سکے تو بتائیں گے کہ عمل کیسے کریں گے؟ پہلے عمل. جانتے نہیں تو ٹھیک سے مانتے نہیں, ٹھیک سے مانتے نہیں تو ٹھیک سے عمل بھی نہیں کرتے, اور پھر رابرٹ, ریٹا, رمیش رشمی کو بتائیں گے کیسے؟ بتا بھی نہیں سکتے, کیونکہ جانتے, مانتے اور عمل کرتے نہیں ہیں, تو بتا بھی نہیں سکتے. تو جاننا بھی پڑے گا, ماننا بھی پڑے گا, عمل کرنا ہی پڑے گا, اور بتانا بھی پڑے گا, بتانا ہی پڑے گا. اور کیا کہہ رہے ہیں لوگ جنہوں نے جانا رسول اللہ کو, مانا رسول اللہ کو, اور ان کی رحمت کی ہدایتیں پائی, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نان مسلم. میں کہہ رہا ہوں نان مسلم. فیس بک پر ایک نان مسلم لڑکی آئی ٹیکا لگا کر, اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پروفٹ. نان مسلم لڑکی کہہ رہی ہمارے پروفٹ, انہوں نے رحمت کی, دیا کی, کرونا کی, پریم کی, اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہمارے بھی رسول ہے. اللہ اکبر. ہم پہنچانے تیار نہیں, ہم بتا نہیں رہے. وہ لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہے, فیس بک پر دیکھ رہے, انسٹاگرام پر دیکھ رہے, اور ویب سائٹ پر دیکھ رہے, اور آ رہے ہیں اسلام کی طرف, آ رہے ہیں اللہ کی طرف, اور آ رہے ہیں رسول اللہ کی طرف. لیکن یاد کیجئے, ذرا یاد کیجئے, اگر ہم اللہ کے رسول کی رحمت ماننے والے, اور اگر ہم ہی رحمت نہیں بتائیں گے تو اللہ کے رسول کا سامنا کر سکیں گے؟ ذرا سوچئے تو صحیح. یعنی اتنی گناہ کے ساتھ, اتنی بے عملی کے ساتھ, اور ایسی حرکتیں کرتے ہوئے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا بھی کر سکیں گے کیا؟ غور کیجیے. عربی آتی نہیں, میں پھر یاد دلا رہا ہوں, عربی آتی نہیں. عربی فرض ہے, عربی فرض ہے, عربی فرض ہے. قرآن پڑھنا فرض ہے, قرآن پڑھنا فرض ہے, قرآن پڑھنا فرض سمجھ کر. حدیث فرض ہے, حدیث فرض ہے, حدیث فرض ہے. عربی آئی تو سمجھیں گے نا. چلیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے, 3-4 آیتیں یا 1 رکوع پڑھیں گے. کتنے لوگوں کو ترجمہ آتا ہے؟ یا 1500 لوگ نماز پڑھتے ہیں, کتنے لوگوں کو ترجمہ آتا ہے؟ وہ کہاں رہیں گے؟ ہاں ابھی کھانا بعد میں کھانے لگے, پہلے کھانے کا اس کو ملتا ہوا کو مل رہا ہی نہیں, 4 دن سے ابھی جاتا نا, ابھی اس سے بات کرتا نا, اب بارش آتی نے کیا معلوم, وہ گھر کا بھی دیکھ, خیالات پورے باہر.
کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ، اور 10 سورت میں سے کوئی سورت پڑھ رہے ہیں لیکن فراٹے کے ساتھ اور سراٹے کے ساتھ، کہ جو الحمدللہ سے شروع کرے تو آمین پہ رکے، اور جو پہلی آیت شروع کرے تو رکو ختم، وہ جو 3-4 آیت کے پڑھتے چھوٹے چھوٹے سورے الحمد للہ کے تو آخر میں رک رہے۔ ارے نماز یہ ہوتی ہے، اللہ کی یاد ایسے ہوتی ہے، اللہ کی ایک ایک آیت، اللہ کا ایک ایک حکم، اللہ کی ایک ایک نورانی بات ایسے پڑھی جاتی ہے، اس سے دماغ میں اترے گی، اس سے دل میں آئے گی، اس سے معاملات میں آئے گی، اور اس سے بتا سکیں گے رشید رشیدہ کو، اس سے بتا سکیں گے رمیش ریشمی کو، اور اس سے بتا سکیں گے رابرٹ ریٹا کو، جو آپ کو ہی نہیں معلوم، بس پڑھ کے نکل گئے، پڑھ کے نکل گئے، پڑھ کے مارو، پڑھ کے ہکالو۔ ارے کیا تعلق ہے اللہ کی کتاب سے، کیا تعلق ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے وظائف اور اوراد سے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بہت گہرائی سے پڑھنا پڑے گا عربی سیکھ کر۔ چلیے، رحمت یہ تھی، ایک بہت بڑی مہم چل رہی ہے پوری دنیا میں، ایک بہت بڑی مہم چل رہی، کانپور سے شروع ہوئی۔ کانپور میں جناب وہ کچھ لوگوں نے پہلی مرتبہ ایک بینر لگا دیا اور الگ سے اسٹیج لا لیا، اس سے لکھا ہوا تھا آئی لو محمد، وہ پرچہ لے کر کھڑے ہوئے۔ پولیس نے کہا کہ ہر سال تو نہیں لگاتے تم، یہ کہہ کیوں لگا یہ سال، جو ہر سال جو کرتے وہی کرو نا۔ پولیس کا کہنا یہ تھا، کیونکہ وہاں کے ایس پی کا بیان یوٹیوب پر ہے کہ اس نے کہا کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہر سال نہیں کرتے ان نئے سے کیوں کر رہے، لیکن جب ہم تو کریں گے تب جا کر وہ کیس ہوا، اور اب جناب پورے مہم چل رہی۔ آئی لو محمد بولنے میں خرابی نہیں ہے، مگر آئی لو محمد کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، فجر کی نماز کے ساتھ ہے کیا؟ 5 نمازوں کے ساتھ ہے کیا؟ پورے گھر میں رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حدیث کی اطاعت کے ساتھ ہے کیا؟ اور رات دن آپ پر درود بھیجتے ہوئے ہے کیا؟ کیونکہ جو بھی یہ کہے گا اور یہ کہتا ہے اور کہنا چاہتا ہے قیامت تک کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو اس کا کوئی خالی وقت درود سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ نہیں مانیں گے اس کو؟ درود پاک سے ہمارا کوئی لمحہ، کوئی وقت خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر واقعی یہ دعویٰ ہے کہ آئی لو محمد، ارے محمد سے لو کرتے ہو تو درود پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ڈرائیونگ کرتے، 2 ویلر چلاتے، ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، رات میں نیند بھی کھل جائے تو پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی، یہ بڑا درود، یہ کئی درود، تو اس کے بارے میں کہا جائے ہاں یہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، صرف اپنے اسٹیٹس پہ نہیں لگاتا ہے۔ لوگوں نے مہم چلائی، مجھے بھی میسج آئے سر اسٹیٹس پہ لگاؤ، اسٹیٹس پہ، میں نے کہا میں نے دل میں لگایا ہے، میں نے میرے دماغ میں لگایا ہے، اور میری پوری زندگی میں لگا رہا ہوں اس کو، میں صرف اسٹیٹس پہ نہیں لگانا چاہتا۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی قیمت، ان کا مرتبہ، ان کی زندگی اپنی پوری زندگی میں لے کر منانا چاہتا ہوں۔ تو ایک نعرہ نہیں، صرف ایک اسٹیٹس نہیں، لوگ آگے بنین بناؤ، بنین، ٹی شرٹ بناؤ، ٹی شرٹ، ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ کیسے رکھو گے بنین کو؟ کیسے رکھو گے کپڑوں کو؟ کیسے دھو گے اس کو رگڑ رگڑ کے اور اس کو بنین پر لانا چاہتے تم؟ دل میں بساؤ، دماغ میں بساؤ، پوری زندگی میں بساؤ۔ کائے کے لیے دکھاوا کرنا چاہتے ہو؟ میں سب پر الزام نہیں لگا رہا، لیکن اکثر کیا کر رہے ہیں کہ بنین پر تو لگا دیا مگر فجر سے گئے ہوئے، بنین ہے ان کی، ٹی شرٹ ہے ان کا، فجر میں نہیں ہو، ان کو عربی نہیں آتی، وہ قرآن روزانہ نہیں پڑھتے، ترجمے تشریح سے نہیں پڑھتے، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور سیرت نہیں پڑھتے، تو کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے رسول کو؟ اللہ کے رسول کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر غور کیجئے،
کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت 4 طرح سے کرنے پڑتی ہے. کیسے؟ ایک تو پوری زندگی لگا کر، اس سے کم کا سودا ہی نہیں ہے. رسول اللہ سے محبت کا اس سے کم کا سودا ہو نہیں سکتا کہ میرے بچوں کی، شوہر کی، سب کی زندگی لگنا ہی چاہیے اللہ کے رسول کے لیے، ان کے کاموں کے لیے، ان کے مشن کے لیے، ان کی سیرت کے لیے، ان کا پیغام پہنچانے کے لیے. اگر اس سے کم کی بات ہے تو ابھی تعلق ہی نہیں ہے، ابھی تعلق نہیں ہے رسول اللہ سے، صرف دعوے ہیں اور کھوکھلے دعوے ہیں. تو پوری زندگی لگنا چاہیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جان لگنا چاہیے، پوری جان. پھر اس کے بعد مال لگنا چاہیے، مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں. کہ اللہ کے رسول کہاں کہاں دینا ہے، غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، رشتہ داروں میں، تیرے اللہ کی اور تیرے حبیب کی تیری دعوت میں مال لگنا چاہیے. مال کیوں؟ کتابیں، ان کے فولڈر، ان کی چیزیں کیسے پہنچا سکتا ہوں، پہنچاؤں. تو جان لگنی چاہیے، مال لگنا چاہیے. پھر وقت، میرا وقت لگنا چاہیے کہ میں لوگوں کے پاس جاؤں گا، مسلمانوں میں بھی اصلاح کے لیے جاؤں گا، وقت دوں گا، نان مسلم میں بھی جاؤں گا اور دعوت کے لیے وقت دوں گا. تو میرا وقت لگنا چاہیے نا، جان لگنا چاہیے، مال لگنا چاہیے، وقت لگنا چاہیے. اور چوتھا میری صلاحیتیں، میرے ٹیلنٹس، کہ اگر میں بولنا جانتا ہوں، یا میری دوستی اچھا کرنا جانتا ہوں، یا کاروباریوں کو سمجھا سکتا ہوں، سیٹ لوگوں میں جا کر سمجھا سکتا ہوں، مزدوروں میں جا کر سمجھا سکتا ہوں. میں جو کر سکتا ہوں اللہ اس کے رسول کے لیے، میں جو کر سکتا ہوں اس کی رحمت عام کرنے کے لیے میں وہ کروں. اگر میں وہ کرتا ہوں تو محبت ہے، اگر وہ کرتا ہوں، وہ کروں گا اور وہ کرتا رہوں گا موت تک. صرف 12 ربیع الاول کو نہیں، صرف ربیع الاول میں نہیں، صرف رمضان میں نہیں، اور صرف جمعہ کے دن نہیں، موت تک، آخری سانس تک اگر میں کرتا ہوں تو میں سچا محبت کرنے والا ہوں اور بنوں گا. میرے بیوی بچے بنیں گے، آپ کے بیوی بچے بنیں گے. اگر 24 گھنٹے کا تعلق ہے اور 24 گھنٹے کا اگر تعلق نہیں ہے تو اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ کہ دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کھوکھلے وعدے کرتا ہے، جملہ بازی کرتا ہے. جو جملہ بازی چل رہی ہے، جملہ بازی، تو جملہ بازی کرتا ہے. صرف کیا بنے گی اللہ کے پاس؟ دنیا میں لوگوں کو بنانا آسان ہے، لیکن اللہ کے دربار میں، محشر میں، وہاں ساری جو ویڈیو فلم سامنے آ جائے گی، ارے بولتا یہ تو اور کرتا یہ تھا. ادھر لکھا آئی لو محمد، ادھر فجر میں نہیں تھا. ادھر لکھا آئی لو محمد، ادھر ماں باپ کو جا کے باتیں سنا رہا ہے. ادھر لکھا آئی لو محمد، وہ جا کے دھوکہ دے رہا ہے مارکیٹ میں. ادھر لکھا آئی لو محمد اور اللہ رسول کی بغاوت کے کام کر رہا ہے جا کر. تو کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ارے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آنے بھی نہیں دیں گے. ہم کس بھرم میں ہیں؟ فرشتے دور کر دیں گے. اور جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں کھوکھلے اور جھوٹے دعوے کرنے والے، جملے بازی کرنے والے، تو ان کا جملہ کیا ہے معلوم آپ کو رسول اللہ کا؟ حدیث سے سنیے، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سوقا سوقا، ان کو دور کر دو، ان کو دور کر دو. ارے کہاں جائیں گے دور؟ جہنم کے علاوہ کیا رہے گا پھر؟ اگر رسول اللہ اپنی مجلس سے ہم کو دور کر دے تو سوائے جہنم کے کچھ نہیں بچے گا. یاد رکھیے. آپ کیا معمولی بات سمجھتے ہیں رسول اللہ سے محبت، اور معمولی بات سمجھتے ہیں رسول اللہ سے وفا اور وفاداری اور اطاعت؟ معمولی بات نہیں ہے. جان، مال، وقت، صلاحیت لگانے کی بات ہے وہ، اور 24 گھنٹے اور آخری سانس تک لگانے کی بات ہے. میں یہاں رکتا ہوں ایک اعلان کے لیے. دیکھیے یہ جو مسجد ہے، مسجد جمیل بیگ، میں ہر وقت کہتا ہوں ایسی مسجد اور اس کے کام، جیسے یہ 22-23 ہاسپٹلز کے پاس لے جا کر کھانے کے پیکٹ دے رہے ہیں، رابرٹ ریٹا کو بھی دے رہے ہیں، رمیش رشمی کو بھی دے رہے ہیں، رشید رشیدہ کو بھی دے رہے ہیں. ایسا کام آپ نے کس مسجد میں دیکھا؟ میں بھارت میں دورے کرتا ہوں، میں نے کسی مسجد میں نہیں دیکھے کہ روزانہ 2 وقت ایسے پیکٹ لے جا کر دینا. اور کیا دعائیں نکلتی ہے جناب رابرٹ ریٹا کے دل سے بھی، رمیش رشمی کے دل سے بھی، اور رشید رشیدہ کا تو مت پوچھیے.
کیا دعائیں نکلتی ہے پیسے دینے والوں کے لیے، اور یہ کام کرنے والے نیک بندوں کے لیے کیا دعائیں نکلتی ہیں۔ پھر کتنے کام ہیں، جو لوگ مریضوں کے ساتھ آ رہے ہیں ان کے رہنے کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام 12 سے 1 اور 7 سے 8، کوئی بھی آئے کھانا کھا کر چلا جائے، نام نہیں پوچھا جائے گا، اور کوئی اس کو جھوٹا نعرہ لگانے کے لیے نہیں بولیں گے کہ جھوٹا نعرہ لگا، سچا نعرہ لگانے کے لیے بھی نہیں بولیں گے، جھوٹا تو چھوڑو۔ کیا جناب، لڑکیوں کے رشتے کا معاملہ، لڑکیوں کے رشتے کا معاملہ وہ چل رہا ہے، وہ اعانتیں لینا شروع کر دیجیے نا۔ یہ رشتے جوڑے جا رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں یہاں پر جناب رشتوں کے بائی ڈیٹا ہے، تو رشتے جوڑے جا رہے ہیں۔ پھر یہاں پر بازو میں کہ بھارت میں مہاراشٹر میں الگ الگ جگہ کون سی نوکریاں وغیرہ ہے، تو اس کے بارے میں جو اخبارات آتے ہیں وہ اخبارات اور اس کی رہنمائی یہاں سے کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کفن دفن میں جو چیزیں لگتی ہے تو صرف آٹو کرو اور یہاں سے کرسیاں، وہ پانی کا بھگونا، تخت، جو چاہیے سب لے جاؤ اور لا کر دو، خالی ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ کرو۔ صاف پانی کا انتظام، پینے کے لیے صاف پانی کا انتظام، جو چاہے یہاں سے لے جائے۔ تو آپ دیکھیں کتنے کام ہیں، یہ سب کتنے کام ہیں، مجھے بتائیے کہ کام کہاں ہوتے ہیں، اور کیا اس میں میرا پیسہ نہیں لگنا چاہیے؟ یہ لوگ تو محنتیں بھی کر رہے ہیں برسوں سے، اپنا جان مال وقت صلاحیت لگا رہے، تو میرا پیسہ نہیں لگنا چاہیے، آپ کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے، اور ہمارے لوگوں کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے، لازماً لگنا چاہیے۔ ٹھیک، اب اس کے بعد غور کیجئے کہ یہ سب پیسہ جو آپ اللہ کے راہ میں لگائیں گے، یہ کس کی ہدایت ہے؟ یہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ اگر ان کی رحمت لینا ہے، ان کی رحمت کے ساتھ رہنا ہے، تو یہ سارے کام بڑے پیمانے پر کرنا پڑے گا۔ کیا خوش ہو گئے جناب پنجاب کے لوگ، سیلاب آیا، زبردست سیلاب آیا 23 ضلعوں میں، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اگر مدد کے لیے کوئی آیا تو مسلمان بھائی بہن تھے۔ انہوں نے کہا ورلڈ لیول پہ، ان کا کہ سب سے پہلے دوڑ کر کوئی آیا تو مسلمان بھائی۔ کیوں ہوا؟ رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں یہ، ان کے پاس بھی ٹھیک سے کھانے کو نہیں ہے، ٹھیک سے پیدا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے بھائی پریشان ہیں، ہماری بہنیں پریشان ہیں، پنجاب کی، اتراکھنڈ کی، جھارکھنڈ کی، ہماچل پردیش کی، تو ہم سب کو اپنی ایک روٹی میں سے 2 لقمے دیں گے۔ جناب چرچے ہے، تو یہ ہے کام، رحمت کو پانے کے کام یہ ہے، رحمت سے قریب ہونے کے کام یہ ہے، اور دنیا برزخ اور آخرت کی رحمت کو پانے کے کام یہ ہے۔ چلیے آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہمارا دعویٰ ہے نا، آپ سب اچھے لوگ ہیں، کچھ لوگ جذبات میں کرتے ہیں کہ آئی لو محمد، کیجئے بالکل کیجئے، مگر میں پھر کہہ رہا ہوں دل سے، دماغ سے، اعمال سے میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آئی لو محمد کا مخالف نہیں ہوں، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو دل، دماغ اور فجر سے لے کر عشاء تک اور سارے معاملات میں کرنا پڑے گا۔ اچھا خود رسول اللہ کا فرمان سنیے نا، کہ جس نے یہ کہا کہ آئی لو محمد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا جواب دیا، سن لیجیے۔ ایک صحابی کی کیا شان ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، ہم ان کے عمل کی، ان کے عقیدے کی، ان کے ایمان کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے، یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح، کبھی بھی نہیں۔ ہم کسی بھی صحابی کے عمل کی، عقیدے کی، معاملات کی، قربانی کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو ایک صحابی آئے دربار رسول میں، کیا ان کے نصیب جناب رحمت عالمین موجود ہے، رحمت عالمین موجود، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی احبک، اے رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ بہت خوش ہو کر کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تیری تو نجات ہوگی۔ نہیں، رسول اللہ نے فرمایا سن، فانظر ماذا یقول، غور کر لے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، قبول نہیں کیا رسول اللہ، رسول اللہ اس کو تنبیہ کی کہ فانظر ماذا یقول، دیکھ غور کر لے کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ سودا اور یہ دعویٰ آسان نہیں ہے، یہ سودا اور یہ دعویٰ آسان نہیں ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ٹرینڈ نہیں ہے ٹرینڈ، اور اسٹیٹس نہیں ہے اسٹیٹس۔ تو آپ نے ان صحابی سے کہا، ان صحابی نے پھر اور تڑپ کر دوسری بات بھی کہا، یا رسول اللہ انی احبک، بے شک میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے پھر دوسری مرتبہ بھی ان کو تنبیہ
بھی کی. فانظر ماذا یقول، دیکھ غور کر لے کیا کہہ رہا ہے، غور کر لو تم کیا کہہ رہے ہو، غور کر لو، سودا بہت مہنگا ہے، بہت آزمائشی سودا ہے، غور کر لو کیا کہہ رہے ہیں. وہ پھر بیچارے دل محسوس کر رہے گلے، پھر ہمت کر کے تیسری بار بھی ہونا کرتی، یا رسول اللہ انی احبک، اے رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو آپ نے ٹھیک سنو، پھر آپ نے کہا سنو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، دل و جان سے کرتا ہے، گہرائی سے کرتا ہے، شعور سے کرتا ہے، سمجھ سے کرتا ہے، یہ سارے معنی اس کے اندر ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو سنو دو چیزیں اس کے ساتھ ہوگی. آپ کے الفاظ تھے کہ سنو اس کی طرف فخر اور فاقہ. اللہ اکبر، کیا کہہ رہے رسول اللہ، خوشخبری نہیں دے رہے، اس کو بتا رہے کہ مجھ سے محبت کرنے والوں کو کون سے سودے سے گزرنا پڑتا ہے کہ تجھ پر فخر اور فاقہ آئیں گے. کیوں آئیں گے میں بتاؤں گا. پھر دوسرا آپ نے کہا آزمائشیں آئیں گی، تو فخر و فاقہ اور آزمائشیں تجھ پر محبت کا اگر دعویٰ ہے تو ایسے آئے گی جیسے پہاڑی سے سیلاب کا پانی نیچے آتا ہے کہ اس نے تو آنا ہی آنا ہے. تو اس فخر و فاقہ، تنگی ہر لحاظ سے، اور آزمائشیں اس پر ایسی آئیں گی کہ جیسے سیلاب کا پانی پہاڑی سے نیچے آتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا، حدیث یہاں مکمل ہو گئی. اللہ کے رسول نے اس کو یاد دلایا کہ دیکھو آئی لو محمد کا دعویٰ اتنا آسان نہیں ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں یہ دعویٰ اتنا آسان ہے، اس کے لیے تم کو اپنی جان، مال، وقت، صلاحیت سب جھونک دینا پڑے گا. دیکھیے کمانے سے اللہ کے رسول نے کبھی نہیں روکا، خوب کمائیے، کروڑ پتی بنیے، 1000 کروڑ پتی بنیے، 1,00,000 کروڑ پتی بنیے، مگر وہ رقم اللہ کی راہ میں اور اللہ کے بندوں میں لگائیے. یہ ہے اصول. کمانے سے اسلام کبھی نہیں روکتا، مگر جمع کر کے رکھنے سے روکتا ہے، اور خود غرضی سے روکتا ہے کہ میں، میری بیوی بچے اور میری نسل نہیں. اس کو لوگوں کو لگاؤ، اللہ کے بندوں کے پاس لٹاؤ اس کو، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا. کیا 1460 سال ہو گئے اور حضرت عثمان کا اس وقت کا باغ آج بھی پھل دے رہا ہے 1460 سال کے بعد، اور لوگ فائدہ اٹھائے. 1460 سال گزر گئے. ارے یہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ. تو آپ نے یہ فرمایا. اور پھر ایک بات کہ اللہ کی رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو نا، تو محبت کرنے والے کا کیا رہے گا، 3 کام رہیں گے. پہلے تو غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت پہنچاؤ، جیسے اللہ کے رسول نے پہنچائی، اور انہوں نے پہنچائی 4,500 کلومیٹر، اس لیے ہم یہ مسلم بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ فرض کے طور پر وہاں سے مکے سے مدینے سے صحابہ کو یہاں نہیں بھیجتے تو یہاں ایک بھی مسلم نہیں رہا ہوتا. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو یہ پہلا فرض کہ وہ 623 کروڑ نان مسلم کو بھی اللہ کی رحمت، اللہ کے رسول کی رحمت، دعوت، کلمہ، قرآن حدیث پہنچانا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2 اصلاح، مسلمانوں کی اصلاح، کہ نماز نہیں پڑھتے، عربی نہیں سیکھتے، قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، معاملات اچھے نہیں ہیں، ارے وہ سب بتانا پڑے گا. تو اب اصلاح بھی کرنا پڑے گی بھارت کے 21 کروڑ کی اور دنیا کے 200 کروڑ کی آپس میں اصلاح. اور نمبر 3 خدمت خلق، مخلوق کی خدمت، جیسے مسجد والے کر رہے ہیں، خدمت خلق. تب یہ دعویٰ کچھ نہ کچھ پورا ہوگا کہ ہاں اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری سچی محبت ہم کو غزہ میں دکھ رہی ہے. رسول اللہ سچی محبت کہ 7 تاریخ کو ان کو ہو جائیں گے 24 مہینے 2 سال، مگر انہوں نے کہا کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت میں اگر ہم 23 لاکھ بھی شہید ہو جائیں، ہمارے 100% گھر بھی اجڑ جائیں، ہمارے ہاسپٹل، یونیورسٹی، اسکول میں سب بھی تب بھی ہم اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور رسول اللہ کی رحمت کے کام نہیں چھوڑیں گے. تو ہم نے ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روزانہ 6 وقت دعا کرنا چاہیے. میں 6 کہہ رہا ہوں، 5 نہیں. تہجد میں اٹھنا پڑے گا. اب حالات ایسے کہ تہجد میں بھی اٹھنا پڑے گا. تو 6 وقت کی دعا اور خدمت خلق اور ان کے جو پروڈکٹ ہے اسرائیل کے اس کا بائیکاٹ.
اس کا بائیکاٹ، یہ کام ہم کو کرنا پڑے گا تو ہماری مدد جائے گی۔ اس سے زیادہ ذمہ داری مسلم 57 ملکوں کی ہے اور حکمرانوں کی ہے اور قریب والوں کی ہے، لیکن ہمارے یہ دو کام کہ دعا کرو، بائیکاٹ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر موت تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔